الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، زکوٰۃ کے بارے میں دوسرا لیکچر پیش خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہر قسم کی غلطی اور کوتاہی سے محفوظ فرمائیں، آمین۔ زکوٰۃ کے بارے میں دوسرا لیکچر، جس میں اموال زکوٰۃ کا نصاب اور شرح زکوٰۃ پہ گفتگو کروں گا۔ چاندی کا نصاب اور شرح زکوٰۃ۔ اس بارے میں اجماع ہے کہ چاندی کا نصاب 5 اوقیہ یعنی 200 درہم ہے۔ یہاں میں نے تھوڑی سی کیلکولیشن کی ہے کہ 10 درہم میں 7 مسکال ہوتے ہیں اور 200 درہم میں 140 مسکال ہوئے، اور ایک مسکال کا وزن 4.5 ماشا ہے۔ تو جب یہ 140 مسکال کو 4.5 ماشا سے ضرب دیں گے تو یہ 630 ماشا آ جائیں گے۔ اب 630 ماشا کو جب 12 پہ تقسیم کر کے تولے بنائیں گے تو وہ 52.5 تولہ آئے گا۔ یہی چاندی کا نصاب ہے، اور اس پر شرح زکوٰۃ جو ہے وہ 2.5% یعنی 40واں حصہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو اور اس پر ایک ہجری سال گزر جائے تو اس پر اس کا 40واں حصہ یعنی 2.5% بطور زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 اوقیہ یعنی 52.5 تولے سے کم چاندی پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ سونے کا نصاب اور شرح زکوٰۃ۔ جمہور، جن میں اکثریت سلف کی ہے، ان کے نزدیک سونے کا نصاب 20 دینار یعنی 20 مسکال ہے۔ اب ایک مسکال کے اندر 4.5 ماشے ہوتے ہیں، اور 4.5 ماشا کو جب 20 مسکال سے ضرب دیں گے تو وہ 90 ماشا آئے گا۔ اب 90 ماشے کو جب 12 پہ تقسیم کریں گے تو وہ 7.5 تولہ آئے گا، اور یہی سونے کا نصاب ہے۔ اور اس پر شرح زکوٰۃ جو ہے وہ 2.5% یعنی 40واں حصہ ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کسی شخص کے پاس 7.5 تولے سونا ہو اور اس پر ایک ہجری سال گزر جائے تو اس پر اس کا 40واں حصہ یعنی 2.5% بطور زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ ابو داؤد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر سونے میں اس وقت تک کوئی زکوٰۃ نہیں جب تک وہ 20 دینار یعنی 20 مسکال نہ ہو جائے۔ اگر تمہارے پاس 20 دینار سونا یعنی 7.5 تولے سونا ہو اور اس پر ایک ہجری سال گزر چکا ہو تو اس کی نصف دینار یعنی 40واں حصہ یا 2.5% زکوٰۃ ادا کرو۔ مقدار نصاب سے زائد مال کی زکوٰۃ۔ اس بارے میں 2 رائے ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ سونے اور چاندی کی جو مقدار نصاب سے زیادہ ہو اس پر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی، خواہ یہ زائد مقدار کم ہو یا زیادہ ہو۔ دارقطنی کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو مقدار نصاب سے زائد ہو اس پر اسی یعنی 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی یہی مروی ہے، اور کسی صحابی سے اس کی مخالفت ثابت نہیں ہے۔ علماء سلف میں سے حضرت عمر بن عبد العزیز، ابراہیم نخعی، امام مالک، سفیان ثوری، شافعی، ابن ابی لیلہ، ابو یوسف، محمد، ابو ثور، ابن منذر، ابو عبید
اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم کا یہی مسلک ہے۔ اس بارے میں دوسری رائے کے مطابق جو سونا اپنے نصاب 20 دینار یعنی 7.5 تولہ سے زیادہ ہو، اس پر اس وقت تک کوئی زکوٰۃ نہیں جب تک وہ نصاب کی مقدار کا 5واں حصہ یعنی 4 دینار یا 1.5 تولہ زیادہ نہ ہو جائے۔ اسی طرح جو چاندی اپنے نصاب 200 درہم یعنی 52.5 تولہ سے زیادہ ہو، اس پر اس وقت تک کوئی زکوٰۃ نہیں جب تک وہ نصاب کی مقدار کا 5واں حصہ یعنی 40 درہم یا 10.5 تولہ زیادہ نہ ہو جائے۔ سعید بن مسیب، عطاء، طاؤس، حسن بصری، شعبی، مکحول، زہری، عمرو بن دینار، ظفر اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہم کا یہی مسلک ہے۔ سونا چاندی الگ الگ ہوں مگر نصاب سے کم ہوں تو اس صورت میں حدیث میں سونے اور چاندی کے نصاب کا اور زکوٰۃ کا الگ الگ بیان ہوا ہے۔ اب اگر اس شخص کے پاس چاندی بھی ہو اور سونا بھی لیکن دونوں نصاب سے کم ہوں تو وہ شخص دونوں کو ملا کر زکوٰۃ ادا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اس بارے میں ائمہ کے درمیان اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سونا اور چاندی دو الگ الگ جنس ہیں، اس لیے زکوٰۃ کے لیے دونوں کا ملانا صحیح نہیں ہے، جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سونے اور چاندی کو ملایا جائے گا، اور اس طرح اگر دونوں میں سے ایک کا نصاب پورا ہو جائے تو ان کی زکوٰۃ وصول کی جائے گی۔ یہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے۔ اس کے بعد ہے عورت کے زیور کی زکوٰۃ۔ اس بارے میں بھی دو رائے پائی جاتی ہیں۔ پہلی رائے کے مطابق عورت کے سونے اور چاندی کے زیورات پر زکوٰۃ ضروری ہے، جبکہ ان کا وزن بقدر نصاب یا اس سے زیادہ ہو اور اس پر 1 ہجری سال گزر چکا ہو۔ ابو داؤد، ترمذی اور نسائی میں عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے ذریعے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس کے ساتھ اس کی ایک لڑکی تھی جس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا، تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ میں کہا تمہیں یہ پسند ہے کہ اللہ قیامت کے روز تمہیں ان کے بدلے آگ کے کنگن پہنائے؟ ترمذی کے مطابق صحابہ میں حضرت عمر، حضرت عائشہ، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس رضوان اللہ اجمعین سے اس کی روایات ملتی ہیں، اور یہی مسلک سفیان ثوری، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہم اور آپ کے شاگردوں کا ہے۔ اس بارے میں دوسری رائے کے مطابق صحابہ میں حضرت عائشہ، عبداللہ بن عمر، ان سے کچھ دوسری روایتیں منقول ہیں، اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک عورت کے زیور پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اور یہی مسلک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ یہ حضرات عورت کے زیور کو موتی، یاقوت اور دوسرے جواہر کے حکم میں مانتے ہیں۔ واضح رہے کہ یہ سارا اختلاف صرف اس زیور سے متعلق ہے جس کا بنانا عورت کے لیے جائز ہو اور وہ اسے استعمال میں لاتی ہو۔ باقی رہا وہ زیور جسے اس نے مال جمع کرنے کی غرض سے بنا کر رکھ چھوڑا ہے تو اس پر زکوٰۃ سب کے نزدیک ضروری ہے۔
ایک اور چیز کہ موتی، یاقوت، دوسرے جواہر، کپڑوں اور دوسرے سامان، گھر کے برتن وغیرہ پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، جبکہ وہ محض استعمال اور زینت کے لیے ہوں۔ لیکن اگر وہ تجارت کے لیے ہوں تو ان پر زکوٰۃ سب کے نزدیک ضروری ہے۔ نقدی اور مشترک مال یعنی کمپنی کی زکوٰۃ۔ تو نقدی کی زکوٰۃ جب کسی شخص کے پاس دھات کے سکے یا کاغذ کے نوٹ کسی بھی صورت میں ہوں، جیسے روپے، پاؤنڈ، ڈالر، بانڈ وغیرہ، یعنی نقدی ہو اور اس کی اتنی مقدار ہو جائے جس سے چاندی کا نصاب 52.5 تولے پورا ہو جاتا ہو اور اس پر 1 سال گزر چکا ہو، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دوسرا ہے مشترک مال یا کمپنی کی زکوٰۃ۔ اگر کسی مال میں 2 یا 2 سے زائد آدمی شریک ہوں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان میں سے کسی پر زکوٰۃ اس وقت تک واجب نہیں جب تک ان میں سے ہر ایک کا حصہ بقدر نصاب نہ ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مشترک مال کا حکم ایک ہی شخص کے مال کا ہے، یعنی وہ اگر 2 شریک ہیں یا 2 سے زیادہ شریک ہیں، اگر وہ ان کا مال نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو ان کے لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے مقروض کی زکوٰۃ۔ اگر کسی شخص کے پاس نصاب سے زیادہ مال تو ہو اور اس پر 1 سال بھی گزر چکا ہو، لیکن اس پر اتنا قرض ہو جسے ادا کرنے کے بعد وہ مال نصاب سے کم رہ جاتا ہو، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اسے اپنا قرض ادا کرنا چاہیے۔ اس بارے میں اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی واضح حدیث نہیں ہے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے یہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے، لہذا تم میں سے جس شخص پر قرض ہو وہ اپنا قرض ادا کرے تاکہ جو مال بچے تم اس کی زکوٰۃ ادا کر سکو، اگر وہ نصاب کے برابر یا اس سے زائد ہو۔ اور صحابہ میں سے کسی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کی مخالفت نہیں کی۔ میت کے مال کی زکوٰۃ۔ اگر کوئی شخص وفات پا جائے حالانکہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو چکی ہو لیکن اس نے ادا نہ کی ہو تو امام عطا، حسن بصری، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور بعض دوسرے فقہا رحمۃ اللہ علیہم کے نزدیک زکوٰۃ اس شخص کے ترکہ سے وصول کی جائے گی، خواہ اس نے اس کی وصیت کی ہو یا وصیت نہ کی ہو۔ ان کے نزدیک زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا انسان کے ذمہ قرض ہے، لہذا جس طرح قرض کا میت کے ترکہ سے ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ امام ابن سیرین، شعبی، ابراہیم النخعی، سفیان ثوری، امام ابو حنیفہ، آپ کے شاگردوں اور بعض دوسرے فقہا رحمۃ اللہ علیہم کے نزدیک میت کے ترکہ سے زکوٰۃ اس وقت وصول کی جائے گی جبکہ اس نے اس کی وصیت کی ہو۔ اگر اس نے اس کی وصیت نہ کی ہو تو اس کے ترکہ سے وصول نہ کیا جائے گا۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ زکوٰۃ قرض نہیں بلکہ عبادت ہے، اور عبادت میں جب تک نیت نہ ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو حضرات گرامی، آج کے اس لیکچر میں جو مطالعہ کیا گیا وہ اموال زکوٰۃ کا نصاب اور شرح زکوٰۃ کے حوالے سے تھا۔ آئندہ لیکچر میں انشاءاللہ زکوٰۃ کے مصارف یعنی کن کو زکوٰۃ دینی چاہیے اس کے بارے میں گفتگو
کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔